اللہ اکبر کبیرہ. ہم صحابہ و اہل بیت کے نوکر ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے پیارے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سارے ہی ہمارے ہیں. صحابہ و اہل بیت. یار کوئی گھنٹے تے مشتمل تقریر نہیں، میں 12 بجن تو پہلو 12 بجا دینے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے، رل مل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ تسی کرو، کچھ میں کروں گا، جلدی مک جائے گی، ٹھیک ہے؟ تسی اپنا کرو، میں اپنا کرنا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بار مسکرا کے دیکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی قدر سامعین، دیکھو اس بات پر اگر ہم اپنے رب کا لاکھوں بار شکر ادا کریں نا تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا کہ رب نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے جہاں بے ادبی کی بو بھی نہیں آتی. ادب والے گھرانوں میں پیدا کیا ہے. مصطفیٰ کریم کی نسبتیں ہی بڑی اعلیٰ ہیں. وہ صحابہ تو صحابہ ہیں یار، اہل بیت تو اہل بیت ہیں. اخلاص پورے والو، یہ بات اخلاص سے بتانا کہ میرے آقا تو کسی سبزی کو بھی پسند کرتے ہیں، سنی ادب سے اسے بھی کدو شریف کہتا ہے. بولو بولو، یہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ میرے حضور نے پسند کر لیا ہے. اور صحابہ اہل بیت تو وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو پسند ہی میرے رب کی ہے. اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے، رب نے میری اہل بیت کو چنا ہے، رب نے میرے وزیر چنے ہیں، اللہ نے میرے مشیر چنے ہیں، مصطفیٰ کے سسر بھی رب نے چنے ہیں، محمد کے داماد بھی رب نے چنے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. ہر رشتہ اللہ نے چنا ہے. کس نے؟ قابل غور بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارے ملک میں ابھی بھی تماشا بنا ہوا ہے، آج کل پھر حالات خراب ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. مجھے کل بھی ٹینشن تھی بچے دا پروگرام کدھرے خراب نہ ہو جائے، راستے خراب ہیں، جگہ جگہ بند کر دیتے ہیں. کی وجہ ہے؟ ایک بندے چنے ہیں. میں جڑی گل عرض کر رہا ہوں سمجھیا جی، کچھ بندیاں ایک بندے چنے ہیں تو آدھن اسی وہ دے خلاف نہیں گل سن سکتے. میں کہ کیوں بھائی جی؟ آدھن ساڑی پسند ہے، اسی چنے ہیں. میں کہ مسئلہ تو تسوں بھی حل کر چھڑے ہے کہ جنہوں بندے پسند کرن وہ دے خلاف کوئی نہ بول لے، تے جنہوں رب پسند کرے انہوں دے خلاف کون بولن دے گا پھر ہے؟ تو صحابہ تے اہل بیت انہوں جڑے صرف مصطفیٰ دی پسند نہیں، اگر صرف میرے حضور دی پسند ہوندے عاشقاں دی تے پھر بھی جان حاضر سی، لیکن میرے حضور فرماندے نے تے پسند دی میرے رب دی ہے، انہوں چنے ہیں میرے رب نے. یار کتنا اچھا انتخاب ہے، کتنا اعلیٰ انتخاب ہے، کتنا خوبصورت انتخاب ہے. اور سنیو تسی بھی تے انتخاب شدہ لوگ نا، جنہوں رب نے چنیا سی انہوں دی محبت واسطے سینہ رب سنیو دا چھوڑے ہیں. ہر ایک کو یہ محبت نصیب میں نہیں ہے، اور جسے یہ نصیب ہوتی ہے پھر دشمن اس کے قریب نہیں ہوتا. اور یہ محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے. جاگ دے بیٹھے ہو، بندے آتے ہیں صحابہ نے اہل بیت پہ یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے. میں کہا یار ہمیں چوڑا نہ ماریا کرو، ہمیں تو جو چیز نظر آتی ہے قرآن و سنت سے. ایک گل کہہ دیا، مجدد صاحب وڈے نہ ساڑھے تصدیق بھی کرا لینا، مٹھا یا جملہ کرنا، لیکن جملہ حق تے سچ تے مبنی ہوئے گا. اسی جتنی بھی محبت اہل بیت سکھی ہے نا، اے نبی دے صحابہ کو سکھی، تے جتنی محبت صحابہ سکھی ہے اور نبی دی اہل بیت کو سکھی ہے. تو پھر روڑا کا دا، پھر ٹینشن کا دی. اسی اونا دے بھی غلام، اسی اونا دے بھی غلام، اسی آل دے بھی غلام، اسی اصحاب دے بھی غلام. تے جڑا غلام ہے او دا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. بخاری شریف، کیڑی شریف ہے؟ سارے بولو. چند موٹیاں گلنا کرنی ہیں بھائیہ، کوئی لو گل نہیں، کوئی لمبی چوڑی یا کوئی بریک گفتگور نہیں کرنی، سادیاں گلنا. سبحان اللہ آکھو گے ایک باری. بخاری میں ہے کہ عروہ بن مسعود آئے مکہ شریف، میری حضور دی بارگاہ سرکار دا دربار لگ گئے، ہدایت دے ستارے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیارے بیٹھے ہیں، قسم خدا دی سارے ہی ہمارے بیٹھے ہیں. مدینے کا چاند جلوہ گر ہے. عروہ بن مسعود آئے، ویکھیا، واپس چلے گئے. جا کے کافران آدھن اونا نہ لڑنا جے، جاؤ کام کرو اپنا، اونا نہ لڑے آجے، تُسی نہیں لڑ سکتے. انہاں کے کی ہویا ہے؟ آدھے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں چ گیا، نجاشی دے دربار چ میں گیا، کیسر دے دربار چ میں گیا، کسرا دے دربار چ میں گیا.
ہو سکے آج گیا اللہ دے نبی دے دربار وچ بس سارے درباراں دا ماحول جاننا پر جیڑا لطف اج من دربار رسالت وچ آیا نا اے چاس اور کدھر نہیں آئی انہاں کہ کی ویکھی اور سکے نجاشی دا ادب بھی بڑا کر دی او دے نوکر کیسر دا ادب بھی بہت ہوندا ہے او دے غلام کر دے پر جیڑا ادب رسول اللہ دے غلام کر دے نے اے کسی اور دے غلام ہے او بولو ذرا اے کسی اور دے غلام ہے انہاں کہا کی ویکھیا ہو سکے گل نہیں چھڑ دیو کمال نہیں ہو گیا انہاں کہا ہویا کی یہ آدھن نجاشی کڑ گیا انہیں تھوکیا ہے تھوک زمین تے گیا کیسر کڑ گیا انہیں تھوکیا ہے تھوک زمین تے گیا کسرا کڑ گیا انہیں تھوکیا ہے تھوک زمین تے گیا قسم خدا دی آج میں دربار رسالت چ گیا واللہ ان تنخم نخامتا الا واقعات فی کف رجل منہم تعالیٰ کا بہا وجہہ وجلدہ اور سکے اللہ دے نبی نے جدو اپنا لعاب شریف تھوک مبارک اپنے ہونٹوں سے جدا کیا ہے کدی تھلے صدیق دا ہاتھ ہے کدی تھلے فاروق دا ہاتھ ہے کدی سنو رین دے ہاتھ نو کدی شیر خدا دا ہاتھ ہے وہ لعاب رسول کو چومتے بھی ہیں وہ سونگتے بھی ہیں نبی کے لعاب کو دالا کا بھی ہا وجہ و جلدہ ماتھے کا جھومر بناتے ہیں چہرے پہ لگاتے ہیں خوشبوئیں مہکتی ہیں ہو سکے کدی ویکھیا جی اتنا ادب ہے تُسی جنگا کر دے ہو تُسی روو لڑائی کرنو اور ویکھو دے صحیح جیڑے صحابہ مصطفیٰ دا لعاب نہیں ڈگن دیں دے سوچو محمد دا لو کیویں ڈگن دیں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو گل سمجھ آئیے بیلیوں کے نہیں آئے اگلا نقطہ دے دیا تو آڈے موضوع نہ ریلیٹڈ نقطہ بھائی ساریاں دلیلاں چھڑ دیو قبلہ مجدد صاحب سادیاں بندیاں واسطے اس تو وڈی دلیل کوئی نہیں بخاری تو پڑھ رہے ہیں توجہ رکھی ذرا یہ صحابہ ادب کیتا ہے لعاب رسول دا اللہ کرے میں ہاتھ بندنا کسی سمجھ آ جائے اے ادب لعاب رسول دا ہے جدی گواہی عروہ بن مسعود قسمہ چوک چوک کے بے دین دین اخلاص پوری آڑی ہو یار اس تو اگے تقریر چال نہیں سکتی سمجھ آوے تے پھر بولیا جے ذرا جیڑے صحابہ نبی دے لعاب دا اتنا ادب کر دین سوچو او محمد دی اولاد دا کتنا ادب کر دین اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک 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 بیلیوں کو گل سمجھ آئی کہ بھائی کوئی نہیں آئی آج تو بعد کوئی بندہ زبان کھولنا کہ چوپ کار ہے جڑے لعاب دا ایڈا حیا کر دینے کی سمجھ نہیں اولاد دا حیا نہیں کرتے کیا دیکھو ادب تو دیکھو نا یار مقام تو دیکھو جو وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے جو لعاب رسول کو نہیں گرنے دیتے کپڑے کا ساتھ صاف کرنا بھی ادبی سمجھتے ہیں دیوار کے ساتھ لگانا بھی ادبی سمجھتے ہیں پانی میں بہانا بھی ادبی سمجھتے ہیں صحابی کے دل کا مفتی یہ فیصلہ کرتا ہے لعاب رسول کا ادب یہی ہے کہ اس کو ماتھے کا جھومر بنا لیا جائے او بھائی کوئی سمجھ آئی بھائی کہ کوئی نہیں آئی دیکھو جی انہوں نے تو فدق کھا لیا ہے انہوں نے تو یہ کھا لیا ہے چل فدق کھا لیا ہے چبڑا نہ مارے اکار بخاری شریف آج گل بخاری تے رہ گی حضرت صدیق اکبر دے ایک نوکر ہے ایک غلام ہے انہوں نے کدی آپ نے کوئی چیز پیش کرتا ہے کدی دودھ پیش کیتا کدی سرکہ کدی کوئی شے کدی جو ایک دیڑے کوئی شے پیش کیتی نا مثال دے طور تے دودھ دا گلاس دیتا ہے تو آپ نے گھٹ بھرے آدھے حضور روزان نہیں پوچھ دیو وہ کتھو آندھئی آج نہیں سی پوچھنا فرمایا بیلیہ داس بھئی غلام کتھو آندھئی آدھے حضور میں ایام جہلیت اندر نا ایک بندے تے منتر پڑے آسی ادو یہ معاوضہ نہیں سی دیتا تے آج ملاقات ہوئی ہے آدھے وہ منتر دا دودھ دی لے جاؤ او لے کے آیا کیوں قبلہ صدیق اکبر پاک سمجھ گیا ہے بھئی جڑا گھٹ پیتا ہے نا یہ جائز نہیں ہائے 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 صدیق اکبر پاک نے انگلی منہ میں ڈالی ہے جو پیا تھا باہر نکل اے بڑی وڈی گل جے قسم خدا دی بڑی وڈی گل جے
ایتھو تک الفاظ بخاری ویچنو اس تو اگے الفاظ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی اٹھا کے دیکھو. اس غلام نے جب دودھ پیش کیا ہے پیا ہے تو گھونٹ بھرا تھا باہر نکال دیا ہے, لقمہ کھایا تھا باہر نکال دیا ہے. وہ غلام دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا سونے آج تواڈے صدیق نو ایک لقمہ کھوا بیٹھا جڑا جائز نہیں سی, حلال نہیں سی, طیب نہیں سی. میری حضور دی اکھاں وچ جلال آ گیا ہے. حضور غصہ آ گیا چہرے تے, فرمایا وے آقا وہی تو میرے صدیق کو جھٹلانا چاہتا ہے؟ میرے صدیق کو سننا جملے میرے آقا کے. میرے آقا فرماتا ہے اِنَّا أَبَا بَكْرٍ يَكْرَهُ أَن يَدْخُلَ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّبًا. فرمایا میرا یار پسند نہیں کرتا وہ ایک لقمہ بھی حرام کھائے. او بولو جسے سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا یار پسند نہیں کرتا وہ ایک لقمہ بھی کھائے, ایک لقمہ بھی. مجددی صاحب آپ بڑے ہیں بچہ سمجھ کے میری حوصلہ افزائی کر دینا. مصطفیٰ کہتے ہیں یہ لقمہ حرام نہیں کھاتا, یہ حرام زادے کہتے ہیں بورا باغ کھا گیا. بولو جسے سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اِنَّا أَبَا بَكْرٍ يَكْرَهُ أَن يَدْخُلَ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّبًا. صدقے جامع مصطفیٰ جس کی پاکی کی گواہی دیں. اوے لقمہ بھی حرام نہیں کھاندا, اوے حرام نہیں کھاندا. اور میں کہ ظالمہ جو مصطفیٰ کہتے ہیں یہ ایک لقمہ نہیں کھاتا, سوچو وہ اسی مصطفیٰ کی جاگیر کا باغ کیسے کھا سکتا ہے. کچھ شرم کچھ حیا ہوتی ہے, کھٹملوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر باغ آخری وقت ہے, سید عائشہ کو وصیت کرتے ہیں میری بیٹی جی ابا جی, فرمایا آج کے بعد میرا مال وہ رسا کا مال ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس وراثت کو تقسیم کرنا ہے شریعت کے مطابق نا, اپنا اپنا حصہ لے لینا. عائشہ تو بھی اور باقی اپنی دوسری دو بہنوں کو بھی حصہ دینا. سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں حضور ابا جی دوسریاں دو بہنا اسی تے ٹوٹلی دو ہاں, اور میں نہیں تسی تین ہو.